اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے تھے کہ الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے، یہ میری اولاد اور میرا خون ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیائے فانی سے کوچ کرتے تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو مجھے، میں حسین ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے؟ کیا میں نے کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ فوج یزید ایک آواز میں جواب دینے لگے کہ ہم تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جولیاں دولت سے بھر دے اور ہمیں مال اور دولت حاصل ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھ میں بلند ہے وہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، غزوہ خندق میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جس نے پوری زندگی اسلام کے لیے کلمہ حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت کی، اور آج تم علی کو یہ بدلہ دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ اور آج اس علی اور اولاد رسول اور عطرت رسول کو تم یہ بدلہ دے رہے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ اس کی تقریر سے اور بیان سے کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا، کیا دیکھ رہے ہو، حملہ کرو۔ بس 9 لاکھ کی فوج نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے پھول امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا تو آپ نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا اور ایک طرف نواسے رسول جو 3 دن کا بھوکا تھا، جو 3 دن کا پیاسا تھا، حسین ابن علی۔ زمین پر اسی طرح کی جنگ پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح تہ و تیغ کر رہا ہے کہ وہ مجمع اور فوج واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین نے فوج یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اور 3 دن کے بھوکے کی جنگ تو دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا ہو، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا ہو، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی ہو۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے تھے۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو، اپنی تلوار کو تام لیا۔ اتنے میں فوج یزید کا استاد کہتا ہے کہ شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ تو آل رسول ہے، اس کو اس طرح شکست دینا ناممکن ہے۔ جاؤ، کچھ لوگوں کو بھیجو اور خیموں کو آگ لگا دو۔ ان ظالموں نے بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین علیہ السلام کو دور سے تیر مارنے لگے، کیونکہ وہ نزدیک تو آ نہیں سکتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام
کبھی بیویوں کی خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر ابن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ تاکید کی کہ کوئی بھی امام حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے امام حسین کو نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچیاں تھی وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جس کے پاس جو بھی تھا وہ امام حسین پر وار کر رہا تھا۔ وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی جانب پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک میں ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ تیروں کے بیچ میں آپ کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسے رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو زمین پر آتے ہی فوج یزید جھومنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری فرماتے تھے وہ امام عالی مقام کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ میں ان تیروں سے اپنے آقا حسین علیہ السلام کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ رہا تھا۔ عمر ابن سعد نے کہا، اے لوگو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری فرمایا کرتے تھے۔ خیال رہے کہ تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں لوگوں نے تیروں کا چلانا بند کر دیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو، اس گھوڑے کا احترام تو ان کو معلوم تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری فرماتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول گئے جن کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کر امام حسین کو سر کو دیکھتا ہے اسے امام حسین کے چہرے میں ان کے نانا جان رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے، اور وہ چلا کر دور چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں شمر کہنے لگا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی اس نے خنجر امام حسین علیہ السلام کے گلے پر رکھا تو دیکھا کہ لب امام حرکت کر رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے حسین علیہ السلام کا پورا خاندان قتل کر دیا۔ 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید امام حسین ہمیں بددعا دے رہے ہو۔ سننے کے لیے کان قریب کیے تو کیا سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کی دربار میں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے۔ فرمایا، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، جنتی جوانوں کا سردار ہوں، حق پر ہوں، بے گناہ اور بے خطا اور بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ پھر کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جولی میں دنیاوی دولت ڈال دے۔ بس یہ کہتے شمر نے امام حسین کا گلا کاٹ دیا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کا سر قلم ہونے کے بعد سب کچھ لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نیزوں پر بلند کر دیا گیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارے جانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی آپ نے پہنی تھی۔ اس شخص نے اتارنے کی کوشش کی، اتری نہیں تو آپ نے انگلی کاٹ لی اور انگلی کو کاٹ کر انگوٹھے کو نکال دیا، اور اس کے بعد آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی کرم زمین پر ادھر سے ادھر پھیرایا گیا۔ اتنے میں عمر ابن سعد نے کہا کہ شمر، حسین اور اس کی ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرنا چاہیے کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ ان کے سروں کو ان کے جسموں سے کاٹ دو اور ان کی لاشوں کو پامال کر دو۔
کربلا گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا اور کہتا کہ ہم ان کے لاشوں کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں کوئی قبیلہ کہتا کہ ہم اس لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں قبائل کہتے کہ ہم اس لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا، اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑاتے رہے، اور امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح پامال کیا گیا، پھر ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی اور ان کی بائیں پسلی دائیں پسلی کی طرف چلی گئی، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس دادا حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا میں بکھیرا گیا۔ سلام ہو حسین پر، سلام ہو حسین پر۔ محترم دوستو، آج کی اس غمناک ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز اور کہانیوں اور واقعات کے لیے آپ کا اپنا چینل لطیف اسلامک ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تاریخی واقعات سب سے پہلے ملتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اور اس شعر کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔